السلام علیکم۔ آج نوران اکیڈمی میں ہم اس میراث پر بات کریں گے جو ہم اپنی زندگیوں سے لکھتے ہیں۔ اگر آپ کو اس سے فائدہ پہنچے تو برائے کرم سبسکرائب کر کے اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کر کے ہماری مدد کریں۔ تو آئیے ایک بہت ہی گہرے استعارے، ایک میٹافور پر غور کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہر زندگی دراصل اپنے پیچھے ایک خط چھوڑ جاتی ہے۔ اور یہ کوئی عام خط نہیں ہے، یہ ظاہری روشنائی اور موم سے نہیں لکھا جاتا جسے آنکھیں دیکھ سکیں یا کوئی ہاتھ چھو سکے۔ نہیں، بلکہ اس کی سیاہی، وہ ہمارے ارادے اور ہماری انتخاب ہیں۔ اور اس پر مہر کون لگاتا ہے؟ گزرتا ہوا وقت۔ یہ ہمارے پورے کردار اور اعمال کا سمجھیں کہ ایک خلاصہ ہے۔ اور سب سے اہم نقطہ یہاں یہ ہے کہ اس خط کا جو تاثر ہے، جسے عربی میں اثر کہتے ہیں، وہ ہمارے جانے کے بہت بعد تک باقی رہتا ہے۔ یہ اثر یعنی وہ نشان جو ہماری ذات، دوسروں کے دلوں پر اور ہماری روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور چھوڑ جاتی ہے، اسے ہمارا رب پڑھے گا اور اس کی مخلوق اسے محسوس کرے گی۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اگر دیکھیں تو یہ خط ہر لمحے تحریر ہو رہا ہے، اور یہی تحریر فیصلہ کرتی ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنے پیچھے سبق چھوڑ کر جا رہے ہیں یا پھر زخم۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دنیاوی کامیابی ہمیں بحثیں جیتنا سکھا دیتی ہے، جبکہ آخرت کی اصل فلاح ہمیں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا سکھاتی ہے۔ اسی لیے تو رحم کرنا، درگزر کرنا اور دل میں نرمی رکھنا یہ کمزوری کی علامتیں نہیں ہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ وہ قیمتی انمول لمحات ہیں جب ہم اپنی میراث کے سب سے خوبصورت حروف لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے آئیے ایک قصے پر نظر ڈالتے ہیں جو یہ دکھاتا ہے کہ یہ اصول ہماری زندگیوں میں کیسے ڈھلتا ہے۔ یہ قصہ ایک ایسے شخص کا ہے جس نے اس انسان کو معاف کر دیا جس نے اسے تکلیف پہنچائی تھی، اور وہ بھی اس کی معافی مانگے بغیر۔ جب کسی نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو جواب بہت گہرا تھا۔ ان کا جواب کسی دنیاوی فائدے یا نقصان سے بالکل بالاتر تھا۔ انہوں نے بس اتنا کہا، میں یہ بوجھ لے کر اللہ جل جلالہ کے حضور پیش نہیں ہونا چاہتا۔ درگزر کا یہ ایک عمل، بس یہ ایک عمل، ایک ایسا چراغ بن گیا جس کی روشنی ان کے خاندان میں نسلوں تک پہنچی۔ ہو سکتا ہے ان کا خط مختصر ہو، مگر اس کی تاثیر نسلوں پر محیط تھی۔ اور یہی قصہ اس حقیقت کو بالکل روشن کر دیتا ہے کہ سچی میراث اکثر دنیا کی بڑی بڑی کامیابیوں اور شہرت سے نہیں بنا کرتی۔ جو حقیقی میراث ہوتی ہے نا، وہ شور نہیں مچاتی، وہ تو بس ایک دریا کی طرح خاموشی سے اور مستقل مزاجی سے بہتی رہتی ہے، اور اسے کسی کی تعریف یا پہچان کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اس لحاظ سے ہر بار جب رحم دکھایا گیا، ہر وہ زیادتی جسے نظر انداز کیا گیا اور ہر وہ وعدہ جو نبھایا گیا، وہ سب اس خط کا ایک نیا جملہ بن جاتا ہے جو ہمارے بعد پڑھا جائے گا۔ تو یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان کو ٹھہر کر خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہاں ہم سب کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہوگا کہ اگر ہماری پوری زندگی کا نچوڑ صرف ایک خط میں سمو دیا جائے تو اس خط کو پڑھ کر سکون ملے گا یا تکلیف؟ کیونکہ یاد رکھیں، اصل کامیابی یہ نہیں کہ دنیا ہمیں یاد رکھے، بلکہ اصل اور حتمی کامیابی تو یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں ہمیں قبول کر لیا جائے۔ اور آخر میں بس یہی ایک سوال باقی رہ جاتا ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا لازم ہے۔ جب ہمارا خط آخرکار کھولا جائے گا تو اس میں کیا لکھا ہوگا کہ ہم نے کیسا انسان بننے کا انتخاب کیا تھا؟ پریزنٹڈ اینڈ کریٹڈ بائی نوران اسٹوڈیو۔